बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई, इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला को जब शहीद कर दिया गया, आपके सारे अनवर, जिसमें अनवर को दारुल इमारत की छत से इस अंदाज में नीचे फेंका गया कि जिस्म की और सर की हड्डियां चकनाचूर हो गई। जब इमाम मुस्लिम की शहादत हो गई तो कूफे पे एक हैबत छा गई, लोग खौफजदा हो गए। अब इब्ने अशस ने इब्ने ज़ियाद से कहा, देखो हज़रत हानी जो हैं वो अपने कबीले के सरदारों में से, कबीले वाले जानते हैं हम तुम्हारे कहने पे उनको लेके आए, कबीले वालों ने हमें देख लिया तुम्हारी तरफ लाते हुए, कहीं ऐसा ना हो बाद में हमारे दुश्मन बन जाए, तो उनको रहा कर दो। इसने पहले तो रहा करने का वादा किया, लेकिन बाद में इसको ख्याल आया इमाम मुस्लिम का, तो फिर इसने बोला नहीं नहीं, मैं उनको रहा नहीं करूंगा बल्कि उनको भी शहीद करूंगा। और अब इसको पता चल चुका था कि मेरा खौफ बहुत ज्यादा बैठ चुका है लोगों के दिलों में, तो इसने हुक्म दे दिया हजरत हानी को शहीद करने का। हजरत हानी को प्यारे भाइयों जल्लाद के खाने से ले जाने लगा, आपके हाथ वगैरह बांध दिए गए, आपको भी दारुल इमारत की छत पे ले जाया गया। आप दुरूद सलाम पढ़ते हुए प्यारे भाइयों चलने लगे। जब छत पे पहुंचे तो आपने अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ किया तो अचानक आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आने लग गई, आप मुस्कुराने लगे और ऐसी मुस्कुराहट कि जिससे दिल बाग बाग हो जाए। जल्लाद देख के दंग रह गया, कह लगे तुम बुढ़ापे के अंदर भी इतने बहादुर हो कि मौत को अपने सामने देख के मुस्कुरा रहे हो। आपने जल्लाद की तरफ तवज्जो दी, कहा क्यों ना मुस्कुराऊं, क्या तुझे नजर नहीं आ रहा जो मैं देख रहा हूँ? कहा तुमने क्या देख रहे हो? कहा सामने तो देख, रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फरमाए, सरकार के साथ मुजय्यद सहाबा अली मुरिदवान भी जलवा फरमाए। हुजूर क्या कह रहे हैं? हुजूर कह रहे हैं, ए मेरे अहले बैत पे जान निसार करने वाले, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को गालिब करने के लिए कोशिश करने वाले मेरे सहाबी, मैं तुझसे खुश हूँ, आजा मैं तेरे लिए आबे कौसर का पानी लिए हुए तेरा मुंतजिर हूँ। तो देख रसूलुल्लाह मुझे बुला रहे हैं। जल्लाद पे ऐसी हेबत तारी हो गई, वो कब-कबा गया, तलवार उससे हाथ से गिरी, वो भाग गया। इब्ने ज़ियाद को पता चला, इब्ने ज़ियाद ने दूसरे जल्लाद को भेजा, उसने आकर आप पे वार किया, आप कलमा पढ़ रहे थे, आपके सरे अनवर को तन से जुदा कर दिया गया, इसी अंदाज में आपके जिस्म को भी नीचे फेंक दिया गया। प्यारे भाइयों, जो हुसैन से जुड़े, हुसैन से जुड़ना प्यारे भाइयों जन्नत में ले जाने का सबब बन गया। इमाम मुस्लिम हुसैन के कासिद थे ना। हाँ प्यारे भाइयों, जो मोहब्बत हुसैन रखता है ना, हुसैन उसको खाली नहीं छोड़ते। जन्नत के सरदार है ना प्यारे भाइयों, जन्नत में जा रहे हैं इमाम मुस्लिम कि आज मैं भी 1400 साल से हो रहा है जिक्र इमाम मुस्लिम, मैं भी कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, कल हमारी नस्लें करेंगी। हजरत हानी को मैं भी याद कर रहा हूँ, आप भी, हमारी नस्लें करेंगी। क्यों प्यारे भाइयों? क्योंकि दर हकीकत इन्होंने अल्लाह उसके रसूल के लिए अपने आप को कुर्बान कर डाला। प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला इनके जिक्र को नहीं छोड़ेगा। इनका जिक्र बरकत है, इनका जिक्र रहमत है, इनके जिक्र से बलाएं टलती हैं, इनके जिक्र से दुआएं कबूल होती हैं, इन्हीं के तो फिर रहमतों की बरसात होती है। प्यारे भाई, ये वो अजीम हस्तियां हैं। अब इधर क्या है, इमाम मुस्लिम तो शहीद हो चुके हैं, अपने हिस्से का काम कर चुके हैं, लेकिन प्यारे भाइयों बाप के नूर से औलाद को भी हिस्सा मिलता है ना। इमाम मुस्लिम आते हुए अपने 2 शहजादों को लेके आए थे, नाम था मोहम्मद इब्राहिम। प्यारे भाइयों, इनको के लिए क्या किया था, कादी शुरे के घर पे आपने इनको छोड़ दिया था जब हालात नासाजगार हो गए थे। कादी शुरे को कहा था अगर मुझे शहीद कर दिया जाए, ऐसे में मेरे बच्चों को मदीनातुन नबी पहुंचा दीजिएगा। कादी शुरे को जब इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर पहुंची तो बड़े परेशान हुए, दोनों बच्चों की तरफ आए, दोनों को लिपटा लिया और सीने से लगा लिया, सर पे हाथ फेरने लगे। दोनों बच्चों ने इस कदर प्यार मोहब्बत देखी तो कह उठे, क्या कादी साहब, चाचा जान, ये तो बताइए कि ऐसा तो नहीं हमारे वालिद शहीद हो गए, आज इस अंदाज में आप हमें प्यार कर रहे हैं, इस तरह यतीमों को प्यार किया जाता है? तो आप बेअख्तियार रो पड़े, कहने लगे हाँ बेटा तुम्हारे वालिद को शहीद कर दिया गया। दोनों बच्चे भी रो पड़े। फिर आपने कहा है मेरे बच्चों अपने आप को संभालो, मुझे इब्ने ज़ियाद बदनिहाज से तवक्को नहीं कि वो तुम पे भी रहम करेगा। क्यों? क्योंकि दरअसल वो शकीउल क़ल्ब है, लिहाजा मुझे कुछ भी करके तुम्हें मदीना पहुंचाना है। तो इन्होंने अपने बच्चे असद को बुलाया, कहा असद, मगरिब के बाद मैंने सुना है बाबुल इराक़ीन से कारवां मदीनातुन नबी रवाना हो रहा है, इन दोनों शहजादों को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उस कारवां में पहुंचा दो, और वहां पे कोई मुहिब्बे अहले बैत हो तो उससे इनको मिला देना, और खबरदार
ان کو کہنا کہ کسی کو سامنے ان کا تذکرہ نہ کرے، یہاں تک کہ ان کو مدینہ النبی پہنچا دے۔ اسد قاضی شرح کا بیٹا ان بچوں کو لے کر پیارے بھائیوں روانہ ہوا اور باب العراقین کی طرف آیا۔ وہاں پہ پہنچا تو کارواں روانہ ہو چکا تھا۔ جب کارواں روانہ ہو چکا تھا، یہ آگے بڑا، کارواں کے پیچھے پیچھے ان بچوں کو لے کے چلا، تو کچھ دور چلے تو گرد کارواں اڑتی ہوئی نظر آئی، کیونکہ جب کارواں جا رہا تھا اس کی گرد اڑ رہی تھی، اندھیرا چھا رہا تھا۔ ایسے میں اس نے بچوں کو کہا کہ جاؤ دوڑتے ہوئے، جو گرد اڑ رہی ہے نا گرد کارواں ہے، تم وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ جو بھی ملے ان کے ساتھ شامل ہو جانا، اور خبردار اپنے متعلق کسی کو نہیں بتانا، یہ کارواں مدینہ ہی جا رہا ہے، تم مدینہ پہنچ جاؤ گے۔ بچے اسی سن میں دوڑنا شروع ہو گئے پیارے بھائی، اب دوڑتے رہے، اسد واپس چلے گئے، لیکن یہاں پہ بچے صرف دوڑتے ہی رہے، گرد کارواں کہاں گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ پیارے بھائیوں کچھ دیر کے بعد جب اندھیرا زیادہ ہو گیا تو بچے بس آپس میں لپٹ کے رونے لگے۔ بھائی ان کا رونا تھا کہ کیا ہوا، اچانک چند سپاہی آئے ان کی آواز پہ، جو انہی کو ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ ابن زیاد نے اعلان کر دیا تھا کہ امام مسلم کے ساتھ ان کے بچے آئے تھے، تو اگر کوئی ان کے بچوں کو لے کے آئے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ تو پیارے بھائیوں یہ حب دنیا کے لالچی کتے کیا کر رہے تھے پیارے بھائی، امام مسلم کے شہزادوں کی تلاش دنیا کے مال و زر کے چکر میں۔ حضور نے فرمایا نا دنیا کی محبت ساری فساد کی جڑ ہے۔ ہاں تو یہ اپنے ایمان کو دنیا کی محبت میں بیچنے والے انہوں نے کیا کیا، ان دونوں شہزادوں کو پکڑ لیا، ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا جائے، میں یزید کو لکھوں گا، یزید ان کے متعلق کیا حکم دیتا ہے وہی معاملہ کیا جائے گا۔ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، داروغہ جیل مشکور نامی ایک شخص اس کے سپرد کر دیا گیا کہ ان بچوں کو جیل میں رکھا جائے جب تک یزید کی طرف سے حکم نہ آ جاتا۔ پیارے بھائی بچوں کو جیل میں ڈال دیے گئے۔ اب رات ہوئی تو مشکور تو بے چین ہو گیا، طبیعت مچلنے لگی، یہ کیا ہو رہا ہے، خاندان نبوت کے دو شہزادے کمسین جیل کے اندر ہیں، اور میرا ایمان کیا کر رہا ہے، کیا واقعی میں ایمان والوں؟ پریشان ہو کے تلملا گیا، ان دونوں بچوں کو آخرکار اس نے ہمت کر کے نکال لیا، اپنے گھر لے آیا۔ پیارے بھائی ان کی خدمت کی، کھانا وغیرہ کھلایا اور ان کو ساتھ لیا اور کہا چلو میرے ساتھ۔ ان کو قاسیہ والے مقام کی طرف، راستے کی طرف لے کے آیا، اپنی انگوٹھی ان کے ہاتھ میں دی، کہا قاسیہ والا یہ راستہ ہے، سیدھا جاؤ گے قاسیہ کا راستہ ہی ہے، تم قاسیہ پہنچ جاؤ گے، وہاں پہ ایک چوکی ہے، اس چوکی کے اوپر سپاہی ہیں، وہاں پہ چلے جانا، وہاں پہ میرا ایک بھائی ہے وہ کوتوال ہے، اس سے ملنا، اس کو میری انگوٹھی دکھانا، اس کو بتانا کہ مشکور نے ہمیں بھیجا ہے، اور اپنے بارے میں بتانا، وہ تمہیں سلامتی کے ساتھ مدینے پہنچا دے گا۔ پیارے بھائیوں بچوں نے ایسا ہی کیا۔ اب کیا تھا کہ پیارے بھائیوں بچے سیدھا روانہ ہو گئے، بچے جا رہے ہیں قاسیہ کی طرف، لیکن کیا ہوتا ہے چلتے چلتے ان کو پتہ نہیں راستہ کہاں سے کہاں لے جا رہا ہے۔ ایک عام قضا تو نافذ ہو چکے ہیں پیارے بھائی۔ اسی انداز میں صبح کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، روشنی نمودار ہو جاتی ہے، قاسیہ نہیں آتا۔ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ کے سامنے ایک کنواں ہے، ایک کھوکھلا درخت، یہ اس درخت کے سائے میں پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ اتنے میں صبح ہی صبح ایک کنیز آتی ہے جو کنویں سے پانی بھرنے لگتی ہے۔ جب وہ کنیز آتی ہے پانی بھرتی ہوئی تو اچانک ان دونوں بچوں کو دیکھتی ہے، بچوں کو دیکھ کے چونک جاتی ہے، اور بچوں کی عالم ایسا ہے، نورانیت ایسی ہے، معصومیت ایسی ہے کہ وہ جانتی یقیناً یہ بچے کسی اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک دم دل مائل ہو جاتا ہے، بچوں کی طرف چلے آتی ہے، کہتی شہزادو تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس کے صاحبزادے ہو؟ جب باپ کا نام متعلق پوچھا جاتا ہے تو بچے کو باپ کی یاد آتی ہے، فوراً رو پڑتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ کنیز ان کو دیکھتی ہے تو کہتی کہ ایسا تو نہیں تم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہو؟ جب ابا کا نام سنتے ہو اور پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں، یہ بچوں کو سینے سے لگاتی ہے، گھبرانے کی بات نہیں، میری مالکن جو ہے وہ محب اہل بیت ہے، چلو میں تمہیں اس کے پاس لے کے چلتی ہوں، وہ قدر دان ہے، محب اہل بیت ہے، اہل بیت کی قدر کرنے والی ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، تو پریشان نہیں ہونا بچوں، وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر تمہاری حفاظت کرے گی اور تمہیں خیر و عافیت سے مدینے پہنچا دے گی۔ بچوں کو تسلی ہوتی ہے۔ یہ کنیز ان دونوں بچوں کو لے کے پیارے بھائی اپنی مالکن کی طرف آتی ہے، مالکن کو بتاتی ہے یہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ مالکن جب یہ سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کنیز تو نے آج میرے دل کو خوش کر دیا، جہاں میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ پیارے بھائی
اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ بچوں کو گھر میں لے جاتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، ایک کمرہ پیارے بھائی بچوں کے لیے مخصوص کرتی ہے، اس کمرے کے اندر لے جاتی ہے اور بچوں کے سروں میں تیل لگاتی ہے، کنگھی کرتی ہے، ان کو محبت سے سلاتی ہے پیارے بھائیوں۔ وہ ادھر شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ ادھر شاعر کہہ رہا ہے گھر میں حارث کے وہ یوسف زندہ ہے، موت بولی کے سفر سے میرے مہمان ہیں۔ زن حارث نے یتیموں کے قدم چوم لیے، کپڑے دیکھے جو پھٹے سوزن مژگاں سے سیے، پانی بھی گرم کیا پاؤں دھلانے کے لیے اور بچھا دیا فرش بھی ان کو سلانے کے لیے۔ نہر پر صبح بڑی دھوم سے مہمانی ہے، حلق ہے، تیغ ہے، جلاد ہے، قربانی ہے۔ اب کیا ہونے والا ہے پیارے بھائیوں؟ اس محب اہل بیت کا شوہر جو فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، بد کردار ہے، محب دنیا ہے، وہ ابھی گھر نہیں آیا، وہ گھر آنے والا ہے۔ اب کیا ہوگا ان بچوں کے ساتھ؟ اس کے متعلق اگلی نشست کے اندر پیارے بھائی ہم سماعت کریں گے۔